السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پہ خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیند انسان کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ صرف آرام نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت بھی ہے۔ قرآن کریم نیند کو موت صغریٰ یعنی کہ چھوٹی موت قرار دیتا ہے۔ اس دوران ہماری روح کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن فرشتوں کی آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت اللہ کے حکم سے انسان کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کے اعمال کا حساب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نیند میں انسان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اگر اس وقت موت آ چکی ہو تو روح واپس نہیں کی جاتی، اور اگر زندگی باقی ہو تو صبح کے وقت روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیند بھی موت کا ایک نمونہ ہے۔ رات کو سوتے وقت انسان کی روح ایک خاص سفر پر جاتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ روح آسمان تک جاتی ہے اور پھر اللہ کے حکم سے واپس آتی ہے۔ اس سفر میں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں اور اسے اپنے رب کے حکم تک لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے۔ اس میں بھی ایک قیامت کا سبق ہے کہ جس طرح سو کر اٹھنا ہے، اسی طرح موت کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں جو دن اور رات باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کے آگے اور پیچھے رہ کر اللہ کے حکم سے حادثات اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ رات کو سونے کے بعد بھی یہ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر موجود رہتے ہیں۔ آپ بے خبر سوتے ہیں مگر وہ جاگ کر آپ کے ارد گرد حسار کھینچتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ آپ کی حفاظت کرتے رہیں اور آپ کو مصیبت سے بچائیں جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ کرامن کاتبین یعنی کہ اعمال لکھنے والے فرشتے نیند میں بھی اپنی ڈیوٹی پر رہتے ہیں۔ وہ انسان کی نیت اور دل کے ارادوں تک کو محفوظ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیت کرے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا لیکن نیند کی وجہ سے نہ اٹھ سکے تو فرشتے اس کی نیت کے مطابق نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ فرشتے نیت کا بھی حساب رکھتے ہیں۔ جب وہ رات کو کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، اے اللہ اسے بخش دے۔ یہ حقیقت ہمیں سونے سے پہلے ذکر اور دعا کی اہمیت بتاتی ہے۔ سونے سے پہلے قرآن یا مسنون دعاؤں کا ورد کرنے والا بندہ رات بھر فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اس کی نیند بھی عبادت میں بدل جاتی ہے۔ جو لوگ بغیر ذکر اور دعا کے سو جاتے ہیں، ان کی نیند میں فرشتوں کے بجائے شیطان قریب آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سونے والے کے کان میں گرا لگا دیتا ہے۔ ایسے لوگ فجر میں اٹھنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور دن بھر سستی اور غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے دعا اور ذکر ترک کرنا گویا فرشتوں کی حفاظت سے خود کو محروم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے کے آداب سکھائے ہیں تاکہ ہماری نیند بھی عبادت بن جائے، جیسے کہ وضو کر کے سونا، دائیں کروٹ پر لیٹنا اور مخصوص دعائیں پڑھنا۔ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ فرشتے ایسے انسان کی دعا کرتے ہیں اور اس پر رحمت کے سائے نچھاور کرتے ہیں۔
یہ آداب ہمیں سکھاتے ہیں کہ نیند کو بھی ہم اللہ کی اطاعت اور فرشتوں کی صحبت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ جب کوئی سوتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد نور کا حصار قائم کر دیتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب انسان کروٹ بدلتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے قرآن اور اذکار کی تلقین کی تاکہ انسان رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہے۔ ذکر و دعا کی قبولیت نیند بھی عبادت میں بدل جاتی ہے اور فرشتے اس کو نیک اعمال کے طور پر لکھ لیتے ہیں۔ جو شخص بغیر دعا اور ذکر کے سو جاتا ہے، فرشتوں کے بجائے شیطان قریب آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان سونے والے کے کان میں گرہیں لگا دیتا ہے تاکہ وہ نماز سے غافل رہے۔ ایسے انسان کا دن بوجھل، سست اور بے برکت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی حفاظت سے محروم رہا۔ غافل نیند نہ صرف جسم کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ روح کے لیے بھی محرومی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ذکر اور دعا کے ساتھ سونا چاہیے تاکہ شیطان کا اثر ختم ہو جائے اور فرشتے قریب رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے کے ایسے آداب سکھائے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دائیں کروٹ پر سونا فرشتوں کو پسند ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور نیند بھی پرسکون آتی ہے۔ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل فرشتوں کی دعا کا سبب بنتا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ سونے والا بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور فرشتے اس کی نیند کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ یہ آداب اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایک مومن کی نیند بھی عبادت اور نور سے بھری ہو سکتی ہے۔ نیند کے وقت بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ایمان کو تازہ کرتی ہے کہ ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ انسان بے خبر ہوتا ہے لیکن اس کا رب، اس کے فرشتے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ احساس دل کو مضبوط بناتا ہے۔ نیند میں روح کا سفر، اعمال کا لکھا جانا اور دعا پر آمین کہنا، یہ سب اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو کبھی بھی سونے سے پہلے دعا اور ذکر کو ترک نہ کریں۔ یہ بات انسان کو غافل نہیں بلکہ بیدار بناتی ہے کہ اس کی نیند بھی عبادت بن سکتی ہے۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ سونے کی عادت ڈالیں تاکہ فرشتے ساری رات آپ کے لیے دعا کریں۔ سونے سے پہلے قرآن یا مسنون دعائیں ضرور پڑھیں تاکہ نیند بھی عبادت میں بدل جائے۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے سونا دل کے سکون کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیند بھی صدقہ اور نیکی بن جائے تو نیت کو درست رکھیں۔ غافل نیند سے بچیں کیونکہ یہ شیطان کو قریب کر دیتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کی موجودگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نگرانی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ احساس ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ سے بچاتا ہے۔ نیند سے پہلے ذکر، دعا اور وضو، یہی وہ عادتیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بناتی ہیں۔ اپنی نیند کو بھی عبادت بنائیں تاکہ آپ کی ہر رات نور اور برکت سے بھر جائے۔ کبھی یہ نہ بھولیں کہ جب آپ سو رہے ہیں تو آپ کے قریب فرشتے جاگ رہے ہیں، آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل وائس آف دین 80 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز روز آپ کو ملیں گی اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد